میں ایک بات کر رہا ہوں، توجہ رکھیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں بعض ایسے موقعوں پر ہوئی ہیں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جنگ سے واپس تشریف لا رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، جب جنگ ہوتی ہے دشمن کے بندے جاتے ہیں، اپنے شہید نہیں ہوتے۔ اب ہمارے ہاں کسی کی وفات ہو جائے شادی لیٹ کر دیتے ہیں، کیا آپ کو پتہ نہیں ہے سسرال کے گھر میں فوتگی ہو گئی ہے لہذا چلو 6 ماہ شادی آ گئے؟ بھائی جس کی فوتگی ہوئی ہے اس کی بیوی کی عدت ہے، اس کی شادی جس کی ہو رہی ہے اس کی تو بیوی کی عدت کہاں سے تم نے ڈال لی؟ عجیب بات ہے۔ رسول پاک علیہ السلام کا حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین، ان سے نکاح جنگ خیبر کے بعد ہوا ہے، راستے میں ولیمہ ہوا ہے، ابھی مدینہ منورہ نہیں پہنچے۔ نعوذ باللہ الیاذ باللہ زبان جل جائے کوئی یوں کہے بھی تمہارے نبی کو شادی کی نعوذ باللہ کو اتنی جلدی تھی، مدینہ منورہ اپنے گھر بھی نہیں آئے، جنگ سے واپسی پہ اپنے بندے بھی دنیا سے گئے ہیں، کافر بھی اموات ہوئی ہیں اور ابھی گھر بھی نہیں پہنچے شادی ہو گئی۔ تو یہ ہمیں نبوی تعلیمات بتا رہی ہیں کہ اس طرح کی باتوں کو خوشی کے معاملات سے نہ جوڑا جائے۔ ضرورت ہے شادی کر لی جائے، ضرورت ہے کاروبار شروع کر لیا جائے، ضرورت نہیں ہے تو اپنے معاملات دیکھ لیا جائے۔ اس کو کسی مہینے کی نحوست اور برکت کے ساتھ ایڈ کرنا اور اس کے ساتھ نتھی کرنا یہ اسلامی تعلیمات نہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ولیموں میں اس طرح کے سفروں کے اندر ولیمے ہیں۔ اب کسی سے کوئی کہہ دے میں اس طرح کا معاملہ، آپ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ آئے تھے، حج کے دن شروع ہو رہے تھے، حضرت عثمان نے 4 رکعت نماز پڑھنا شروع کر دی، سارے 2 رکعت پڑھ رہے ہیں۔ بھئی سارے مسافر ہیں، حضرت عثمان 4 کیوں پڑھ رہے ہیں؟ یہ بھی تو مسافر ہیں، مدینہ منورہ سے آئے ہیں۔ لوگوں نے باتیں کرنا شروع کر دی، جی عثمان نے حضور کی شریعت کو بدل دیا، نعوذ باللہ۔ حضور علیہ السلام 2 پڑھتے تھے بطور مسافر، حضرت عثمان آئے ہیں 4 پڑھ رہے ہیں۔ کانوں کان یہ بات حضرت عثمان تک نہ پہنچی، لیکن باتوں باتوں میں جب معاملہ شور و غوغا تک گیا تو حضرت عثمان تک بات ہوئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے عصا پکڑا اور منبر پہ خطبہ دیا، کہا لوگو صاحب معاملہ زندہ ہو تو اس سے پوچھ لیا کرو، خواہ مخواہ سے سنت نبوی کا مقابل بنانے کا تمہیں بہت شوق ہے، دشمنوں کی باتوں میں آ جاتے ہو۔ مکہ مکرمہ میں ابھی تک میں بھی 2 رکعت پڑھ رہا تھا کہ میرا گھر نہیں تھا، اللہ پاک نے مجھے ایک شادی یہاں سے عطا فرمائی ہے، اب میں اہل مدینہ کے ساتھ اہل مکہ بن چکا ہوں، جب میری رہائش اور مستقل یہاں بات بن رہی ہے تو میں پوری نماز ہی پڑھوں گا نا، اب تو مسافر نہیں رہا۔ اچھا، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ یہاں 2 باتیں میں سمجھا رہا ہوں۔ نمبر 1، حضرت عثمان شادی میں وہ تماشا لگاتے جو ہمارے ہاں لگایا جاتا ہے تو شاید اعتراض نہ بنتا، سب کو پتہ چلتا شادی ہے۔ محلے میں ایک گھر میں شادی ہوتی ہے نا، 10 بندے رات کو 10 گھر والے رات کو سو نہیں سکتے، جو ہمارے ہاں ایک دکڑے خانی چلتی ہے۔ اس کا معنی ہے کہ اسلامی تعلیمات نہیں ہے، امیر المؤمنین وقت کی شادی ہو رہی ہے، 44 لاکھ مربع میل کا اسلامی حکمران ہے اور ساتھ والوں کو پتہ نہیں ہے، شور و غوغا اور پراپاگنڈا شروع ہو گئے۔ اس کا مطلب ہے ضرورت ہو تو بس ضرورت کی حد تک اس کو رکھو۔ دوسری بات کہ یہ جو اعتراضات ہوتے ہیں اس اعتراض کو اس بندے سے جا کر ختم کراؤ جس سے بات ہو رہی ہے، تو معاملہ حل ہوگا، بڑھے گا نہیں۔ میں مثال دے رہا ہوں، میرا معاملہ اپنے بھائی سے ہے اور میرے دل میں ہے کہ اس بندے نے یوں کیا، تو اگر میں جرت رکھتا ہوں اور معاملے کو ختم کرنا چاہتا ہوں تو میں مسید سے کہوں دیکھو یہ بات ہے، مجھے فائنل کر کے بتا دو۔ انہوں نے کہا جی استاد جی ایسے ہے ایسے ہے، بات ٹھکانے لگ گئی۔ اور میں معاملے کی لڑائی تو اس سے رکھتا ہوں، ان سے گلے کر رہا ہوں، تو یہ نفرتیں بڑھیں گی، یہ معاملات زیادہ ہوں گے، یہ ختم نہیں ہوں گے۔ تو اسلامی تعلیمات یہ ہیں، لہٰذا سفر کے مہینے کو نحوست والا منحوسی والا مہینہ سمجھنا، یہ وہ فلاں، یہ بالکل غلط بات ہے، اس کی کوئی اسلام میں گنجائش نہیں۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا